بر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس کا شباب بھائی تشریف لائیں، السلام و تحت اللہ سے پیش کریں۔ بارہ دیگر صلوات صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد باقر جعفری تحت اللفظ پہ زیادہ زور دے رہے تھے آج۔ مختصر صلوات بر محمد وآل محمد۔ طیب محمد بھائی آگے آ جائیں۔ محمد وآل محمد۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج حضرت ابو طالب کی وفات کے سلسلے میں مجلس رکھی گئی ہے۔ یہ 2 دن کی مجلس میں حضرت مسیح کاظم علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں تھی۔ تو میں نے عباس صاحب سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مرثیہ ان کا ہے 7ویں امام کا، تو آپ یہ پڑھ دیں۔ تو میں چند اشعار خدمت ابو طالب علیہ السلام پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے موضوع ہے ایمان ابو طالب۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ راستہ عشق و محبت کا نکالا تو نے، راستہ عشق و محبت کا نکالا تو نے، کر دیا جادہ ہستی میں اجالا تو نے، کر دیا جادہ ہستی میں اجالا تو نے، کار غالب نے کہ امانت کو سنبھالا تو نے، اور گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے، گود میں بانی اسلام کو پالا تو نے۔ در حق و صداقت پہ ہے احسان تیرا، کتنا ناقابل انکار ہے ایمان تیرا، کتنا ناقابل انکار ہے ایمان تیرا۔ تو نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکریں کھاتا اسلام، تو نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکریں کھاتا اسلام، کس کے دامن میں جگہ ملتی جو آتا اسلام، کس کے دامن میں جگہ ملتی جو آتا اسلام، کس کے گھر اپنی پناہ گاہ بناتا اسلام، کس کے گھر اپنی پناہ گاہ بناتا اسلام، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ پاتا اسلام، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ پاتا اسلام۔ کار تبلیغ کی بنیاد تھی نصرت تیری، تھی خدا اور پیغمبر کو ضرورت تیری، تھی خدا اور پیغمبر کو ضرورت تیری۔ اے پیغمبر کے چچا نفس پیغمبر کے پدر، اے پیغمبر کے چچا نفس پیغمبر کے پدر، ناز کرتی ہے محمد کی یتیمی تجھ پر، ناز کرتی ہے محمد کی یتیمی تجھ پر۔ آج دنیا جو تیرے کفر کی دیتی ہے خبر، اس روایت کا یقیناً ہے یہی پس منظر۔ اب بھی ہیں بغض لیے اہل زمانہ تجھ سے، اب بھی ہیں بغض لیے اہل زمانہ تجھ سے، حق کی نصرت کا لیا جاتا ہے بدلہ تجھ سے، حق کی نصرت کا لیا جاتا ہے بدلہ تیرے۔ تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، ان کے
یہی پوچھا جاتا ہے کہ ایمان کس کے سامنے لائے، کون گواہ ہے؟ تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ۔ ایک طرف فاطمہ زہرا کی طہارت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ۔ یا نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو کوئی بھی مسلمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو کوئی بھی مسلمان نہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات صلی ماشاء اللہ شباب، ماشاء اللہ۔ شجاع موجود نہیں رکھا تو مرسی کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بتاتا ہوں عباس بھائی مرسی کی تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سر پیٹو آج موسیے جعفر ہوا شہید، ابن علی و ابن پیمبر ہوا شہید، غربت میں آہ کاظم بے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ ورہبر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ ورہبر ہوا شہید، پلوایا زہر بادے شہ خاص و عام کو، ہارون رشید نے مارا امام کو، ہارون رشید نے مارا امام کو۔ کس طرح سے بیاں کروں ہے ظلم اہل کی، افسوس پیٹ بھر کبھی کھانا ملا نہیں، فاخے پا فاخہ کرتا تھا احمد کا جانشین، زندہ میں 14 سال تھے محبوب شاہدی، زندہ میں 14 سال تھے محبوب شاہدی، طاقت نہ تھی ذرا بھی خود و خیام کی، حالت یہ تھی امام علیہ السلام کی، حالت یہ تھی امام علیہ السلام کی، دی امت نبی کو نہ کبھی حضرت نے بدعا، ہر وقت شے کے لب پہ رہا شکر کبریا، سندھی کے تازیانوں کی ہر روز تھی جفا، بہتا تھا خون جسم سے روحی لکل فدا، بہتا تھا خون جسم سے روحی لکل فدا، ایزائے خید ایسی کسی نے سہی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں، الخصہ زہر آپ کو انگور میں دیا، جس سے جناب موسی کاظم نے کی خزاں، بعضوں نے لکھا ہے یہ
شہادت کا ماجرا پگھلا کے شیش آپ کو جبرن پلا دیا پگھلا کے شیش آپ کو جبرن پلا دیا کیسے کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا جل کر ہوا کباب کلیجہ امام کا جل کر ہوا گلاب کلیجہ امام کا غل پڑ گیا کہ موسیے کاظم نے کی خزاں لاشے کو لا کے جسر پہ آدھا نے رکھ دیا اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا تھی لاش بے کفن شہے عالی مقام کی توقیر یہ تھی آل رسول انعام کی توقیر تھی یہ آل رسول انعام کی نزدیک بھائی تھا نا پسر تھا نا بھانجا تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبتا دو روز تک تو جسر پہ لاشا پڑھا رہا میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا صد میں اٹھا کے ہائے جہاں سے گزر گئے غربت میں کاظم ذیشان مر گئے غربت میں کاظم ذیشان مر گئے شیعہ نثار آپ کی غربت کے یا امام غربت میں تم شہید ہوئے اے شہ انام بے جرم مارا آپ کو یا شاہ خاص و عام ہارون نے حیف کر دیا کام آپ کا تمام ہارون نے حیف کر دیا کام آپ کا تمام خوف خدا نہ خوف رسول خدا کیا شم حیات آپ کی ظالم بجھا دیا شم حیات آپ کی ظالم بجھا دیا مثل تماشا دیکھتے ہیں ہے سارے مرد و زن ہے زیر آفتاب بام خدا کا تن ہارون کا بھائی لاش پہ آیا بسد میں ہن حضرت کو اپنے گھر سے دیا قیمتی کفن حضرت کو اپنے گھر سے دیا قیمتی کفن کاظم کے پاس بھیجا خدا نے فدائی کو لیکن کفن ملانا شہ کربلائی کو لیکن کفن ملانا شہ کربلائی کو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں زحمت کلام دوں مولانا کو ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاصی تلاوت کر کے مرحوم امین یاسین ابن یاسین سلیمان کو احسان کر رہے ہیں.
بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد. اور میں التماس کروں سلمان ترابی سے تشریف لائیں. بارہ دیگر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، ایک مختصر سی مجلس کے لیے آپ کی سماعتوں کو ذرا سا چاہتا ہوں کہ وہ منعطف رہیں. دن آپ نے گزار لیا 25 رجب المرجب کا، اور اب ہم گویا شب میں آ گئے. یہ 26ویں کی شب ہے اور منسوب ہے وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں اپنے گزشتہ کل سے کسی صورت بھی انقطاع نہیں کر سکتا، اور تقریر کو اگر میں یہیں سے شروع کروں، آپ کے پاس احادیث کی بڑی مستند کتابیں موجود ہیں، اور طریقہ یہی رہا سائل کا، بلکہ سائلین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے زمانے کے معتبر ترین شخص سے سوال کریں، اور وہ سوال ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں صرف تسلی اور تشفی نہ ہو بلکہ ایمان پختہ ہو جائے. تو آپ اگر کتابوں کے اوراق کو پلٹیں گے، اور خاص طور پر جو آپ کے پاس احادیث کے تعلق سے لٹریچر اویلیبل ہے اس کو ذرا سا آپ کھنگالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حدیث بیان کرنے والوں نے بیان کی، اور وہ یہ کہا سألو امام الکاظم، پوچھنے والوں نے امام ہفتم سے پوچھا، سوال کیا. یہ زمانہ آپ کو معلوم ہے، سن و سال آپ کو معلوم ہے، قرن یا صدی آپ کو معلوم ہے. میں کوئی آپ کو
ایسے طولانی یعنی مباحث میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ صرف بتانا چاہتا ہوں پورا زمانہ آپ کے سامنے ہے، احاطہ کرتے ہیں آپ اس پورے زمانے کا. اور میں نے کل کی تقریر میں یہ اشارہ دے دیا، بلکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ دنیا یہ سمجھے کہ وہ ایک ایسی قید میں ہیں کہ جہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن یہ طے کسی نے نہ کیا نہ کر سکا کہ ان کی رسائی زمانے تک نہیں ہو سکتی. وہ ہر دور میں زمانے تک پہنچے، زمانہ ان تک پہنچے نہ پہنچے، مگر وہ زمانوں تک پہنچے ہیں. اور ان میں ایک امام ہفتم ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، آپ حیران ہوں گے، تاریخ لکھنے والوں کے قلم رک جاتے ہیں جب حیات موسیٰ ابن جعفر پہ نظر ڈالتے ہیں. کب پوچھا، کہاں پوچھا، کس جگہ پوچھا؟ ایک طرف تو یہ نوحہ ہے کہ زندگی زندان میں گزر گئی، پوچھا کب ہے، بتایا کب ہے، مگر پوچھنے والے کسی طرح پوچھتے بھی ہیں، اور بتانے والا تو بتانے پر مامور ہے. اور یہ پوچھا امام ہفتم سے، اور یہ کہہ کے پوچھنے والے نے پوچھا، بلکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، کہا پوچھا، کچھ لوگوں نے پوچھا، اور اس طرح سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حل کانا، اب لفظ کو دیکھیے، حضرت ابی طالب، دیکھیے بہت غور سے سنیے. آج آپ جس اشکال میں ہیں نا، یہ اب کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، مگر اس زمانے میں ایک اشکال کسی کو نہیں ہے، کیونکہ سوال کی اب نوعیت آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا، اور اس کو پھر دیکھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے اور جا کے دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. فرمایا کہ کیا حضرت ابی طالب، آپ کہتے ہیں ابو طالب، تراکیب ہے عربی کی، ظاہر ہے کہ جن کو زبان سے واقفیت ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ابا طالب کب کہتے ہیں، ابی طالب کب کہتے ہیں، ابو طالب کب کہتے ہیں. ہستی ایک ہی ہے مگر کیفیتیں ہیں کہ بدلتی رہتی ہیں. تو اب اس کو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ سائلین نے سوال کیا مل کے کہ بتلائیے مولا، آپ بتائیے اس ہستی کے بارے میں جس کا نام تنہا ابی طالب نہیں لیا ہے، حضرت کے ساتھ لیا ہے، زمانہ امام میں لیا ہے، دوران حیات میں لیا ہے. حضرت اس کو کہتے ہیں جس کا حضور ثابت ہو. بے اختیار کہا کہ حضرت ابی طالب ایضاً دلیلاً علی الرسول الکریم. سوال کیا ہے امام ہفتم سے. میں وقت لے رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کو سمجھیں. پوچھنے والے نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ was، انگریزی کا مجھے استعمال کر لیں دیجیے، was he also the authority over the holy prophet؟ یہ انگریزی کا ترجمہ کر کے فقط اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا سمجھیں. یعنی سوال میں جو ایزن ہے نا، وہ جو ایزن یعنی also جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، کیا حضرت ابو طالب سرکار رسالت مآب پر اور کچھ ظاہر اپنے مقام پر مگر حجت بھی تھے؟ حجت اور یعنی ایزن کے بعد دلیلاً، کیا
وہ یعنی اور تمام اوصاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ سرکار رسالت مآب پر بھی حجت تھے. اب یہ سوال مدارج ابو طالب کو بتلا رہا ہے، مراتب ابو طالب کو بتلا رہا ہے. یہ سوال درمیانی سوال ممکن ہے کہ ہو، اس لیے کہ یہ سوال پابند کر رہا ہے سوچنے والے کو کہ کتنے اور مراتب ابو طالب ہیں کہ جس کے بعد سائلین یہ پوچھیں بتاؤ رسول کریم پر بھی اتھارٹی رکھتے تھے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہ واقعہ 128 ہجری سے لے کے 183 ہجری کے درمیان ہے. یعنی قرن آپ کے سامنے ہے نا، کس صدی ہجری کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے کوئی کہے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم کو معلوم ہے کہ کون سی صدی ہجری تھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مراتب و مدارج ابو طالب کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں سوال کرنے والا سب کچھ سمجھنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے کہ کیا نبی خاتم پر بھی حجت تھے. دنیا ابھی پھنسی ہوئی ہے ایمان و ایمانیات میں، دنیا ابھی الجھی ہوئی ہے اسلام و اسلامیات ابو طالب میں. لیکن وہاں اب سے 1300 برس پہلے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں سارے مدارج کو جان کر کہ اب ایک ہی درجہ رہ جاتا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ بتائیے کیا ان پر بھی حجت تھے. اسی طرح جس طرح دیگر امور میں ان کا مقام و مرتبہ ہے. پوچھا کس سے؟ طبری سے نہیں، ابن کثیر سے نہیں، نسائی و ترمذی سے نہیں، مسلم و بخاری سے نہیں، سلسلے میں اس سے جو پلٹ کے کہتا ہے وہ ارے ابو ائمہ ہے، میرے بھی باپ ہیں. دیکھیے ان کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں نا تو اپنے درجات کے ترفع کی دعا کرتے ہیں، اپنے درجوں میں رفعت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے درجے کس طرح بلند ہوں گے. ہم کون کہ ان کا درجہ بلند کرنے چلیں؟ ہم تو تذکرہ کر کے سمیٹتے ہیں کہ کسی طرح ہم اگر بلند ہو جائیں. کیوں بلند ہو جائے؟ تاکہ روز محشر میں وہ ہمیں دیکھ سکے. روز محشر ہمیں دے. اتنی تو بلندی پیدا کرے گا نا انسان اس فرش عذاب میں. اگر یہ بلندی بھی نصیب نہ ہو تو انسان کسی قابل ہے ہی نہیں. یہ فرش عذاب اتنا تو بلند کرے نا کہ دیکھنے والی نگاہیں دیکھ کے کہ یہ ہمارا ہے، اس کو ادھر بلاؤ. ورنہ تو جس گھرانے سے ہماری نسبت ہے نا، اس طرح آپ کو اٹھا لے جانے والی لے جائے گی جیسے کہ دانے کو چن لیتا ہے عقاب. آپ کے لیے گھبرائے دونوں صورتوں میں، لیکن انسان ایک زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی میں اپنے درجے کو بلند کر رہا ہے. میرے پاس کچھ اور نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کہوں کہ یہ میں از خود بلند، میں ان کا تذکرہ کر کے اپنے درجے کو بلند کرتا ہوں. میرے لیے آسانی ہے، میرے لیے آسانی یہ ہے تو کبھی کسی کو فقط یہ نہ کہو کہ یہ سوز خان ہے، وہ ماتم کرنے والا ہے. نہیں،
کس کے درجے کو کون جانتا ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ابو طالب کے درجے کو سمجھنے کے لیے موسیٰ بن جعفر کی بارگاہ میں دنیا آئی اور پوچھنے لگی کہ جہاں اتنے مدارج ہیں وہاں یہ بتائیے ایضاً دلیلاً علی الرسول الکریم ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے؟ تو اب دیکھیے آپ بے اختیار کہا قال لا۔ دیکھیے اب یار رک جاتے آپ تو گفتگو ختم ہے، لیکن لا کے بعد عربی زبان میں ایک لفظ ہے بل۔ لا نہیں، رسول پہ حجت نہیں ہے، بل لیکن سمجھے، رسول پہ حجت نہیں ہے، بل کانا وصیًّا علی الوصایہ، بلکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ وصایہ پر وصی ہے۔ بہت غور سے سنتے جائیے، بہت غور سے سنیے، وصایہ پر وصی ہیں۔ اور عالم کیا ہے وصایہ کا؟ فرماتے ہیں یہ وہ وصایہ ہے منہا کتب الانبیاء عصا النبی موسیٰ والخاتم النبی سلیمان۔ یہ اب انگریزی میں پھر استعمال کر رہا ہوں ایک لفظ، یہ کون ہے؟ یہ ٹرسٹی آف ولز ہیں، ول نہیں، جمع کا ایس چھوٹا نظر آئے گا، ٹرسٹی آف ول یعنی ماضی سے وصیتوں کو لے رہے ہیں۔ فقط وصیت زبانی کلامی نہیں ہے، اشیاء کی صورت میں ان تک وصیتیں پہنچی جس میں انبیاء پہ نازل ہونے والی کتب، موسیٰ کی عصا رکھنے والا اور سلیمان کا نقش نگی جس کو مہر کہتے ہیں اس کا حامل ابو طالب، جس نے وصیتوں کو ایک مرتبہ پاس آن کیا ہے سرکار رسالت آپ کو۔ امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، کتنوں کو حاجتیں ہیں۔ ارے فقط حاجت، میں نے پھر کہا تھا نا کل نان نفقے کی نہیں کرو، علم اور عمل کی بھی تو رکھو کہ مولا علم اور عمل میں بھی آپ ہی سے طلب ہے، کسی اور سے تو طلب نہیں ہے۔ تو کون بتائے ابو طالب کو؟ 25ویں کا دن ختم ہوا، 26ویں ہم آئے، نہیں معلوم میں کس موقف کے ساتھ اس مجلس میں آیا، خدا گواہ ہے یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ آیت کے بنا میں کوئی مجلس شروع کر دوں گا، مگر اچانک میں نے کہا کیوں نہ موسیٰ بن جعفر کو یاد کیا جائے اور ان کے دروازے پہ جا کے پوچھو کون ہے ابو طالب، کون ہے ابو طالب؟ تو جواب میں کہا نہیں، رسول پہ حجت نہیں ہے، مگر یاد رکھو، دیکھیے یاد رکھو، رسول پہ حجت نہیں ہے مگر رسول کو سارے زمانوں کی وصیتیں لا کے پہنچانے والا ابو طالب ہے۔ انبیاء کی کتب کا ہولڈر، موسیٰ کی عصا دے دینے والا، پہنچانا ہے۔ تاریخ آپ کو کہاں لے جاتی ہے نہیں لے جاتی مجھے نہیں پتا۔ دیکھیے اب اگر کوئی سوال یہ بھائی وہ موسیٰ کی عصا کیا ہوئی تو ذوالفقار کا کیا ہوا، اب یہ گفتگو نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، عصائے موسیٰ بیکار ہے اگر وہ ہاتھ نہیں ہے، ذوالفقار بیکار ہے اگر دست علی میں نہیں ہے، وہ پھر لوہے کا ٹکڑا ہے، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، کچھ نہیں ہے،
کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے کل کی تقریر میں جملہ کہہ دیا تھا نا، کتاب تنہا کتاب نہیں ہے جب تک کہ اشخاص اس میں نظر نہ آئے. ہے مستور، ہے مکتوب، ہے لکھی ہوئی، ہے تحریر میں، ہے چاپ میں، ہے پبلشنگ کے ادارے کے پاس، مگر نکال دیجئے اور اس کے بعد کہیے کہ یہ کتاب ہے. تو یہ کتاب ایسے کتاب نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کرتا ہے بلکہ محفوظ ہاتھوں میں دیتا بھی ہے. تو وہاں پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہے حجت ہے کہ نہیں، مگر لیکن مرتبہ ابو طالب کا یہ ہے کہ وہ وسیع ہیں، اور وسیع کی تعریف یہ کہ جو وصیتوں کو پہنچائے. کوئی وسیع اسی لیے یہ نام سے خالی ہے، یہ صفت ہی نہیں ہے کسی کی. دنیا وسیع رسول اللہ کوئی کسی کو نہیں کہتا. خلیفۃ الرسول سب کو کہیے، سب کو کہو خلیفۃ الرسول. وسیع رسول کوئی نہیں. اس لیے کہ پوچھنے والا پلٹ کے گیا کیا پہنچایا آگے، کیا دیا آگے؟ تو کچھ نہیں دیا مگر وسیع. ایسا وسیع نہیں ہوتا. ابو طالب زمانے کے خزانوں کو لے کے چلے. اس میں کتب الانبیاء، کتاب النبی نہیں، کتب الانبیاء، وہ بھی جمع یہ بھی جمع. کتنے زمانوں کو لے کے چلے. اس کے بعد وہ معجز نواسا، وہ نقش نگی جس کو خاتم کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں. مہر کس کی؟ جس کا ملک ہے. تو کسی کو بھی وہ نقش مل جاتا ہے، کسی کو بھی وہ مہر مل جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس مرتبے کو اگر سمجھ میں اس حدیث سے آپ اپنے مطالعے میں لے آئے تو یاد رکھیے گفتگو ہے شیخ البطحاء پر، گفتگو ہے ابو الائمہ پر، گفتگو ہے حجت خدا پر. یہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہیں ذہن ادھر ادھر نہ بہک جائے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا. شیخ البطحاء، ابو الائمہ، یہی نہیں حجت خدا. کہنے والے کوئی اور نہیں ہے، مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا. ارے چھوڑیے صاحب، اس سے پہلے شیخ صدوق نے لکھا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے باپ رسول پیدا ہوئے اور وہ حجت ہے خدا کی. کون؟ عبد المطلب. اور یہاں مبعوث ہوئے تو قبل بعثت ابو طالب حجت خدا ہے. ابو طالب، یہ جتنے آپ کے پاس مضامین ہیں، جتنے آپ کے پاس کتابیں ہیں، رسائل ہیں، اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کو یہ التزام نظر آئے کہ یہاں یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا پیش از بعثت پیغمبر. ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کوئی اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہوتی کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ رسول موجود ہے مگر یہ حجت بنے ہوئے ہیں. تو جواب یہ آپ کا کہ جنہوں نے بچایا ہے رسالت کو. میں نے لفظ رسول نہیں کہا، اللہ کی رسالت کو بچا کے رسول کے حوالے کر دے وہ ابو طالب. احتیاط کے ساتھ ہیں یہ سارے جملے. اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ انسان نہیں معلوم محبت میں کہاں نکل گیا. نہیں، یہاں اس طرح کی محبت نہ ہم نے کی ہے نہ ہم نے سنی.
ہم نہیں کرتے اس طرح کی محبت کہ جس میں انسان بہہ جائے. نہیں، یہ خس و خاشاک تھوڑی ہیں کہ جو بہہ جائیں. ارے یہ تو پائیدار اور استوار ہیں، وہ بنیادیں جن پہ دین قائم ہے. کہنے والے کوئی اور نہیں ہے. امام ہشتم نے کہا کہ عبد المطلب کے لیے دلیل یہ تنہا کافی ہے، تنہا کافی ہے کہ وہ حجت خدا ہیں کہ جب رسول نے کہا انا ابن ذبیحین، یہ رسول کا کہنا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ایک عبداللہ. یہ دلیل کافی ہے، یہ دلیل کافی ہے. کس کے حق میں؟ عبد المطلب کے حق میں، کہ جب رسول کہیں انا ابن ذبیحین. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ جان کے عبداللہ کو پیچھے رکھ کے کیا سمجھے آپ؟ نہیں، جو مقام و مرتبہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے، عبداللہ ذبیح اللہ بھی ہے. یہ عبداللہ کا بیٹا ہے جسے در یتیم کہا. اور امام رضا فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اب آپ یہ کہیں یہ دلیل بن رہی ہے کس پر؟ عبد المطلب پر. کیا کہہ کے کہ یہ حجت خدا ہے. اور وہ حجت خدا دیکھیے گزر گئے 6 برس کے ہیں سرکار رسالت مآب، گزرتے ہوئے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا یاد رکھنا یہ پیغمبر خاتم ہے، یہ پیغمبر خاتم ہے، میں حجت تم میرے وصی. جب تک اعلان بعثت نہ ہو تو وصی ہے میرا. تو اب اگر وصی بن کے چچا بھتیجے کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بیٹا پھر وصی بن کے محمد کا پروٹیکٹر ہوتا ہے. نسلن بعد نسلن وصایت گئی. کبھی آپ سوچا تو کیجئے کہ یہ کیوں ہر کس و ناکس کو نہیں نصیب ہوتی، کہ اس کا باپ کس نے دیکھا، کس کے چچا کو کس نے جانا. کون جانتا ہے باپ بھی کسی کا وصی بنا ہوا ہے، بیٹا بھی کسی کا وصی معین ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں امامت وراثت میں چلی، ارے وصایت بھی وراثت میں چل رہی ہے. اوصیاء ابراہیم میں وصی ہیں ابو طالب، آخر وصی. ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچے میری بہنیں جو پڑھتے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیے، یہ جتنی یہ کامنالٹی والی اپروچ ہے نا یہ حضرت ابو طالب کے تعلق سے، اس کو تو جیسے کہتے ہیں پشت پا زد برسرے تاجو نہیں، اس کو اٹھانا نہیں ٹھوکر مار دینا، اس کو بڑھ کے نہیں اٹھانا کہ کوئی قیمتی ٹھوکر پہ رکھو. جس نے ابو طالب کو نہ سمجھا اس کو ٹھوکر پہ رکھو. میں آپ یقین جانیے ایک عجیب بات کرتا ہوں آپ سے، اپنے بچپن سے حیرانی سے سنتا تھا کہ بھئی یہ کس کے ایمان پہ گفتگو ہو رہی ہے، کہ کس کے ایمان پہ گفتگو؟ بیٹے کے لیے کل ایمان. یہاں جزو ایمان بھی بنانا نہیں چاہتا مسلمان، بیٹا مگر کل ایمان. یقین جانیے اس وقت کا ذہن اس طرح کے سوالات کو اختیار کرتا تھا، اور اسی زمانے میں نوحہ پڑھتا تھا کم از کم میں کچھ عقلوں کا، کہ پروردگار نے کتنا محروم رکھا انہیں، کتنا محروم رکھا انہیں.
ظاہر ہے پھر اب ان کے پاس ایسی محرومی ہے، اور رسول کے چچا کے تعلق سے ہے، جو پرداخت کرنے والا، جو پرورش کرنے والا، جو پالنے پوسنے والا، جو یعنی ایسے ہے جیسے اپنے پروں میں لے لینے والا، آپ ان کے لیے یہ رکھیں رویہ. تو ظاہر ہے کہ زمانوں کی نظر ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، 40-50 سال ہوئے، اب نہ وہ کتاب ملتی ہے نہ وہ آدمی ملتا ہے، رہنے والا رہ جاتا ہے بصورت ابو طالب. نکال لی اپنی سی کوشش کر لی، انہوں نے کہا کہ نہ ان کا تو ایمان اور ان کا تو ایقان اور ان کا تو عرفان ثابت نہیں ہے. بھائی کس کے پائے ثبوت تک پہنچنا ہے پہلے یہ تو طے کرو، کس تک پہنچنا ہے، یہ اس بات کے عمل کو، یہ ثبوت کو، اس ایویڈنس کو، اس پروف کو کس تک پہنچنا ہے. تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ سنبھال کے رسول کو تمہارے حوالے کر دیا، جس کے لیے ربیع الاولیٰ میں جشن مناتے ہو، جس کی آمد کا جشن کرتے ہو، کس نے پال پوس کے تمہارے حوالے کیا؟ کبھی سوچا؟ ارے کبھی سوچا نہیں، وہ فکر ہی نہیں ہے، وہ فکر ہی نہیں ہے. تو تمہیں ان کی فکر نہیں، ہمیں تمہاری فکر نہیں. لہذا بس اتنا کہتا ہوں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، نہج البلاغہ کے پڑھنے والے جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں اور کلام امیر المومنین کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں عجیب آپ کی خدمت میں ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی خطبات پہ دیکھیں تو 241 خطبات ہیں، مکتوبات میں جا کے دیکھیں گے آپ تو ایک کم 80 مکتوبات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب قصار الحکم میں آپ جا کے دیکھیں گے تو تخمین ہے یہ کہ 480 سے 500 کے درمیان یہ وہ اقوال ہیں کہ جو امیر کا کلام یعنی امیر المومنین کلام آپ تک سید رضی کے توسط سے پہنچا. اور اس وقت کے نسخے کو اٹھا کے دیکھیے تو سید رضی کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ خطبات کو مکمل کرنے کے بعد کچھ صفحات کو خالی چھوڑ دیتے تھے، مکتوبات کو درج کرنے کے بعد کچھ خالی صفحے چھوڑ دیے، قصار کو درج کیا کچھ خالی صفحے چھوڑ دیے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا زمانہ آگے آئے گا اگر خطبات مل جائیں، اگر مکتوبات مل جائیں، اگر اقوال مگر سند کے ساتھ ملیں، مگر کسے ہوئے ملے، مگر تلے ہوئے ملے، تو آپ حیران ہوں گے، حیرانی سی حیرانی ہوگی کہ جب امیر المومنین نے اپنی کبھی وصیت کا اعلان کیا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے جس نام کو اپنے ساتھ پورے طور پر لیا وہ نام ہے عبداللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. 2 مقامات ہیں یہ مکتوبات میں ظاہر یہ وصیتیں جتنی بھی ہیں یہ مکتوب کی صورت میں، یعنی کیا اپنا نام لے رہے ہیں؟ عبداللہ اللہ کا بندہ، علی کس کا بیٹا؟ ابو طالب کا بیٹا. کون؟ دنیا سے تعلق کیا ہے؟ مومنین کا امیر. اللہ سے تعلق بتایا، انسانوں سے تعلق بتایا، اور باپ سے اپنا رشتہ پختہ، فقط ایسے نہیں ہے، منوایا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ کون باپ اور کون بیٹا. ارے عقل کے اندھو، کبھی کبھی یہ بھی تو سمجھو وصیت جتنا ڈیلیکیٹ پروسیس ہے ریکارڈنگ آف دا ول، اس میں آپ کوئی ایسے نام کو نہیں اختیار کرتے، وہ کسی کا صحیح، بہت غور سے سنیے میری بات کو، کسی کا صحیح، کہاں تک بات کر رہا ہوں؟ باپ ہی کا صحیح. اگر آپ کا اختلاف ہے اور فنڈامنٹل اختلاف ہے تو آپ نام لینا پسند نہیں کرتے. اب آپ کہیں کہ دلیل دیجئے، آپ کہیں گے دلیل دیجئے، تو قرآن سے بڑھ کے تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا
کفر علی الایمان. اے ایمان. و سورہ توبہ اتفاق سے دیکھیے کہ سورہ توبہ نزولی اعتبار سے 113واں سورہ ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ ہے جس کو کہتے ہیں مکی سورہ، اور وہ ہے نصر، فتح مکہ کے موقع پر آنے والا سورہ. ظاہر ترتیب تو میں نے کل بتا دی آپ کو، ساری باتیں آپ کے سامنے. اے ایمان والو، نہ بناؤ آباءکم، تمہارے باپ دادا، و اقوانکم، تمہارے بھائی، اولیاء، ولی، سرپرست، رفیق، دوست، گائیڈ، جو ترجمہ انگریزی، اردو، فارسی میں کرنا چاہے کر لیجئے اس لفظ کا. کبھی ولی نہ بنانا اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو. وہ باپ سے مراد یہاں پہ آبا کا تذکرہ آیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ بات چلی گئی کہاں پیچھے تک. کسی کو بھی اپنا سرپرست نہ بنانا. باپ سے بڑھ کے کون سرپرست ہوتا ہے؟ نہ بنانا. قرآن مجید یاد رکھیے، اس آیت کو یاد رکھیں گے. اب اس کا نشان بھی یاد رکھیے، 23واں نشان ہے اس کا، سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے. ایمان والے، نہ بنانا اپنے باپ کو. کہیں لکھا ہے باپ کو، کہیں لکھا ہے باپ دادا، اور کہیں لکھا ہے بھائی بھائی، کہیں لکھا ہے بھائیوں. اولیاء، ولی نہ بنانا، سرپرست نہ بنانا، رفیق نہ بنانا، ساتھی نہ بنانا، یار نہ بنانا، یاور نہ بنانا. جبکہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ محبت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، یعنی ایمان پر کفر کی محبت رکھتے ہیں. کبھی ایمان کفر کی محبت ایمان پر، ان استحب الکفر علی الایمان. اور سنو، یاد رکھو ایک بات، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو ان پہ بھروسہ کرے گا، جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، جو ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، تو یاد رکھو وہ ظالموں میں شمار ہوگا. بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری تقریر، بہت غور سے سن رہے ہیں آپ. سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے یہ. اٹھا کے تاریخ کو دیکھیے. تاریخ نے کہا یہ سورہ آیا تو پہلی 40 آیتوں کو حوالے کیا امیر کے، امیر الحاج کے نہیں، امیر الحاج کے نہیں. اب تو نام بھی نہیں لے سکتا. کیا ضرورت ہے مجھے نام بھی لینے کی؟ ایسا کون سا نام ہے کہ جس سے ہمارا نام اونچا ہوگا؟ تو نام ہی نہ لیں. ان کو امیر الحاج لکھ دیا مولانا مودودی نے، بلکہ ان کا تو احسان ہے مولانا مودودی کا امیر الحاج پر. بعد میں بات آ رہی ہے تو کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب روانہ کر دیا امیر الحاج بنا کے تو اس کے بعد سورہ نازل ہوا. کیسے کیسے پروٹیکٹر ہیں دیکھیے. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ مرنا بھی ایک دن ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی کو منہ دکھانا ہے. وہ جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں نا، وہاں کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے. تو بڑی مشکل کو آسان کیا. انہوں نے کہا امیر الحاج بنا دیا. وہ چلے گئے اور پیچھے سے یہ لفظ ہے چونکہ اردو زبان کا ہے تو میں کیسے اس کو استعمال کروں. پیچھے سے یہ سورہ نازل ہو گیا. یہ سورہ پیچھے سے نازل ہو گیا. اب پیچھے کا مطلب ظاہر ہے جانے کے بعد نازل ہو گیا. تو کون سا سورہ رکتا ہے تمہارے رکنے سے، اور کون سا سورہ آتا ہے تمہارے جانے سے؟ تمہارا تعلق ہی کیا بنتا ہے؟ پیچھے سے ہو یا آگے سے ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں. مگر مولانا مودودی خدا ان پر اپنا رحم کرے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پیچھے سے یہ سورہ نازل ہوا تو 40 آیت، ہم 40 کیا 42 آیتوں پہ تو 5 رکوع مکمل ہوتے ہیں. اب وہ 40 آیتوں کو دے کے کہا کہ تم یہ میری اونٹنی لو، یعنی ناخا لو، اور اس سے آگے نکل جاؤ، اس سے آگے نکل جاؤ. کس رفتار سے علی کی اونٹنی گئی ہے میں نہیں جانتا، مگر کہتے ہیں کہ ایک فرسخ ہی پہ ان کی سواری پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ اوورٹیک کر دیا.
اور جب مڑ کے دیکھا تو کہا ناکے کی تو آواز ہے، ذہن میں رسول کا ناکا ہے، یہ سوار کون آ رہا؟ تو جس کی قابلیت ہوتی ہے نا وہی سوار بھی بنتا، وہ کاندھے ہو رسول کے یا ناکا ہو رسول کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا، جب کبھی یا ایھا الذین آمنو کی آیت آئے گی تو اس کے امیر ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنو، تو بھائی اس آیت کا امیر، انہوں نے کہا بھی امیر اول، امیر المومنین۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا یہ آیت امیر المومنین نے نہیں دیکھی تھی؟ کیا یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے نا؟ اے ایمان والو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی سرپرستی، ظاہر ہے کہ تمہارے سرپرست ہیں، لیکن ان کی کوئی سرپرستی نہ بننے دو، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کب؟ کہ جب وہ ایمان پر کفر کو فوقیت دیں۔ دنیا اب کہہ رہی ہے کہ ان کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ علی کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے نا؟ امیر المومنین ہم نے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن کی آیت جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہو سنانے کے لیے، اس کے گھر ہی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ دنیا کی باتیں ہیں، اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو پختہ رکھیے، اس لیے کہ وہ امام عادل ہے، ظالم نہیں ہوتا امام۔ جو اس طرح کرتا ہے نا، باپ کو دیکھا اور خیال کر لیا، بھائیوں کا کچھ خیال کر لیا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھتیجے ہیں، تو یہ آپ کو کسی نہ کسی خلافت میں جا کے تو اقربا پروری ملے گی، علی کی عدالت میں یہ ممکن نہیں۔ زمانے میں ملے گا، یہ رویہ ملے گا آپ کو، یہ رویہ ملے گا آپ کو، خلافت میں ملے گا۔ کیا آپ نے کہا یہ رشتہ دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بہنیں، گویا قبیلے کے لوگ، سب صحیح اپنی جگہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، امیر المومنین کے پاس نہیں ملے گا۔ تو وہاں پہ یہ گفتگو ہی بیکار، اس لیے کہ وہاں پہ حد ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسوں کی سرپرستی اختیار کرتے ہیں جو ایمان پر کفر کو فوقیت دیں۔ تو اسی لیے فقار ابن معاذ موسوی نے کہا ابو طالب ظاہر میں کتمان، باطن میں ایمان۔ فقار ابن معاذ موسوی سلسلہ رجال کا بڑا اہم نام، بڑا اہم نام۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جس کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں اصحاب کہف کیا سمجھ میں آئے، کیا واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ ان کو کیا پتا کہ پرورش کیسے کی جاتی ہے، ان کو کیا پتا کہ تعلیم کیسے دی جاتی ہے، وہ کیا جانے۔ اسی لیے تقریر ختم کر رہا ہوں، امیر شام نے جب ایک مرتبہ یہ کلیم کیا، کلیمنٹ بنا اور یہ کہا اِنَّا بنو عبد مناف، کہتا ہے کہ ہم اولاد عبد مناف میں، وَنَحْنُ ظَالِمٌ، ہم بھی اسی میں ہیں۔ امیر المومنین کا جواب ہے یہ، کہتا ہے کہ ہم بنی عبد مناف میں، ہم بھی اسی میں۔ تو سنو، اب طے ہوگا کہ کسی کے قبیلے میں رہنے سے اوصاف بدلتے نہیں ہیں، بے اختیار کہا۔ سنو، تو نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر لیسا امیہ کا ہاشم، تو کہتا سلسلہ ہمارا ایک ہی ہے، مگر میں بتاتا ہوں، اب میں ڈائسیکٹ کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا، میں ظاہر ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کون بتائے گا۔ امیر المومنین نے کہا یاد رکھ، امیہ ہرگز ہرگز ہاشم کی طرح نہیں ہو سکتا، مثل ہاشم نہیں ہے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی، کہا یاد رکھ لیس الحرب کل عبد المطلب، حرب جو ہے وہ عبد المطلب کی طرح نہیں ہوتا۔
آئیے ولا ابو سفیان کل ابی طالب، اور ابو سفیان ابو طالب کی ہمسری نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد میں اختیار کہا کہ سن لے، لیس المہاجر کالطلیق، ہجرت کرنے والا طلاق یافتہ کی طرح نہیں ہوتا۔ کہاں سے بات کہاں آ گئی؟ تم گئے تھے نا فتح مکہ کے بعد باپ بیٹے مل کے گئے اور جا کے قدموں پہ سر رکھ دیا تھا، کیا ملا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، نکلو یہاں سے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ لیس المہاجر کالطلیق لیس المحق کالمبطل۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جو حق کا علم بردار ہوتا ہے اس کا باطل سے کیا سروکار ہوتا ہے، کیا سروکار ہوتا ہے۔ اور سن لے آخری بات، لیس المومن کالمدغل، جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ دغاباز کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے فقط نہج البلاغہ میں ایک حصے کو جو مکتوبات میں درج ہے وہاں کہہ دیا آپ سے، ورنہ تو امیر المومنین نے 10 مقامات پر اپنے پدر بزرگوار کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی تقریر ہو اس حوالے سے تو آپ یقین جانی، خدا گواہ کہ 6 مقامات خطبے میں، 2 مقامات مکتوبات میں، اور اس کے علاوہ متفرق 10 مقامات پر تذکرہ کر دیا، اور اس طرح سے تذکرہ کیا کہ اپنا نام نہیں استعمال کیا، فقط ابن ابی طالب کہتے رہے، بیٹا ہوں ابو طالب کا۔ کہتے ہیں ان ابن ابی طالب شجاع، ابو طالب کا بیٹا شجاع ہے، لیکن لیسا لہو علم بالحرب، لیکن اس کو لڑنے کا علم نہیں آتا۔ یہ عجیب بات کی تھی، عجیب بات۔ شجاع تو ہے، یعنی دشمنی میں بھی تو مانا تو کتنا مانا کہ شجاعت میں ابو طالب کا بیٹا انتہا ہے، مگر جو وارفیئر، انگریزی میں اگر استعمال کروں نا حرب و ضرب کے علم کو، تو وہاں وارفیئر کو مگر نہیں جانتا۔ امیر المومنین نے کہا مسکراتے ہوئے، ارے تحریر میں مسکراہٹ نمایاں ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ کہا یہ اس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ ابھی 20 سال کا نہیں ہوا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا تھا معرکے میں، اور اب عمر میری ہے 60 برس، آؤ جس کو آنا ہے میرے سامنے آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں، مگر کروں تو میں کیا کروں؟ اب دیکھیے یہ امیر المومنین ہے، کروں تو میں کیا کروں؟ ارے دیکھو اس کی رائے کیا مانو گے جس کی اطاعت کرنا تم نہیں جانتے؟ تم کہتے ہو مجھے تدبیر نہیں آتی، تم کہتے ہو کہ میں وارفیئر کو نہیں جانتا، تم کہتے ہو کہ مجھے حرب و ضرب نہیں پتا، میں صرف شجاع ہوں، نہیں، اس کی اطاعت پہ کوئی آمادہ نہ ہو تو اس کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ تو میری رائے کو پس پوچھ ڈال کے ان کے اوصاف کو جو اوصاف قبیحہ ہیں سمجھتے ہو کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار؟ نہیں، فرد ذمہ دار ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کا سامنا کرنا جو میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ امیر المومنین خطبوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ پر خطبے کھلتے چلے جائیں گے۔ اچھا نہیں سمجھتا، مجھے نفرت ہوتی ہے، یہ امیر المومنین کے لفظ ہیں، مجھے نفرت ہوتی، میرے سینے میں پیپ بھر جاتی ہے۔ یہ ترجمہ کیا مفتی جعفر حسین نے کہ میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں جو ٹکتے نہیں ہیں، جو رکتے نہیں ہیں، جن کے قدم کار ہائے رزم و بزم میں ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوتے ہو یہ کہتے ہو کہ علی کو حرب و ضرب کا نہیں پتا اور علی شجاع بہت ہے، تو علی لڑتا کس کے لیے؟ اپنے لیے لڑتا ہے کیا؟ نہیں، تن کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔
یہ ہے وہ فخر ابو طالب نہیں، فخر ابو طالب یہ وہ ہے کہ جس پہ ابو طالب نے فخر کیا ہے. دنیا کہے کچھ بھی، ہم کو تو یہ معلوم ہے کتابوں میں کہ وقت آخر آیا تو جیسے عبد المطلب نے وصیت کی تھی نا، ویسے علی کو بلا کے محمد کے لیے وصیت کی کہ کبھی پیٹ نہ موڑنا، کبھی پشت نہ دکھانا، ساتھ 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 ساتھ. علی کیسے بھول جائیں گے؟ ارے باپ نے تو بستر بدلے ہیں محمد کو بچانے کے لیے. اور وہاں پہ دیکھا تو دیکھا، بس 5 دقیقے، سرکار رسالت مآب غیب پر مطلع ہیں، غیب پر معلوم ہے روز اخیر ہے چچا، معلوم ہے وقت آخر ہے، معلوم ہے وقت نزا ہے. دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ نکلا تو روتے ہوئے فرزند ابو طالب نکلا. اور ایک مرتبہ باہر آ کے سرکار رسالت مآب کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور بس اتنا کہا، سرکار دو عالم بابا دنیا سے گزر گئے، بابا دنیا سے گزر گئے. بے اختیار اپنے مقام سے بلند ہوئے، اپنے مقام سے بلند ہوئے، علی کو گلے سے لگا لیا، علی کو گلے سے لگا لیا. کہتے ہیں بلند آواز سے رونے لگے. نہیں، ایک لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجئے، بلند آواز سے نوحہ کرنے لگے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے نہ، عمل رسول میں ثابت عمل ہے، فقط آہو زاری نہیں ہے، اشک باری نہیں ہے، بلکہ نوحہ ہے، فریاد ہے. اس کے حضور میں فریاد ہے، اس کے حضور میں فریاد ہے. اور یہ فریاد ہے پالنے والے اب میرا سہارا کون ہے؟ پالنے والے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ کتابوں میں، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ جب ذرا سا دیکھا علی کی صورت کو اور دیکھا کہ مسلسل رو رہے ہیں، تو بے اختیار سینے سے لگا کے آہستہ سے کہا، جاؤ بابا کی تجہیز کا انتظام کرو، تکفین کا انتظام کرو، تدفین کا انتظام کرو. مسلمانوں اب تو کوئی سبق لے لو، کس کی تجہیز ہوتی ہے، کس کی تکفین ہوتی ہے، کس کی تدفین ہوتی ہے، کس کو غسل دینے کی گفتگو ہو رہی ہے. علی غسل دو، علی تجہیز ہو، علی کفن پہناؤ، علی دفن کا انتظام کرو. کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ گھر سے باہر تابوت آیا ہے تو لوگوں نے کاندھے پہ اٹھایا ہے. یہ تابوت کاندھے پہ اٹھا. اب تاریخ کے اوراق کو دیکھتے چلیے، مشایت جنازہ ہو رہی ہے، آگے آگے ابو طالب کا جنازہ، پیچھے پیچھے بغیر عمامے کے رسول سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے. اور بس اتنا کہتے ہیں، کیا آپ نے چچا صلہ رحمی کی؟ خدا آپ کو جزائے خیر دے میرے چچا. یہ رسول نوحہ رکتا نہیں ہے. آپ نے کس مرتبے کی صلہ رحمی کی ہے؟ خدا آپ کو جزائے خیر دے، عالمین کے لیے جو رحمت بنا ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے چلے، کہتے ہیں تیار قبر کے پاس جب جنازے کو لا کے رکھا، 2 دقیقے، ایک مرتبہ قریب گئے اور جا کے کہے، چچا نہ گھبرانا، مغفرت بھی کروں گا، شفاعت بھی کروں گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ شفاعت ایسی کروں گا چچا کہ جن و انس دیکھیں گے اور متحیر ہو جائیں گے کہ ایسی بھی شفاعت ہوتی ہے. کس درجے کی شفاعت! اور آواز ہے، بلند آہنگ ہے، بلند آواز ہے، وابتا 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 وا ابو طالبہ
اور اس کے بعد کہا واہ حزن علیکا واہ اماں، سر کو مارتے ہیں، سینے کو پیٹتے ہیں، شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں. صرف اتنا کہوں سرکار رسالت میں آپ سے، یا رسول اللہ آپ نے جتنا علل اعلان شفاعت کا وعدہ کیا ہے نا، یہی وعدہ آپ کی بیٹی نے بھی آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ کہا تھا بابا میرے حسین کا رونے والا جو ہوگا نا میں اس کی شفاعت کروں گی، اور انتظام شفاعت بابا کچھ کم نہیں ہوں گے. عرصہ محشر میں جا کے کچھ نہیں سائز کے کہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ لے کے یہ کہے گی یا عدل یا حکیم، اے عادل اے حکیم تو فیصلہ کر دے بینی و بین قاتل ابر. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا کر بواسطہ حضرت ابو طالب کے، اور پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما. ایک مرتبہ آپ سے صرف گزارش ہے کہ ایک نوحہ پڑھیے اور ماتم کیجئے. یا حسین یا حسین یا حسین. حسین 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 کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے. ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے. باپ زندان میں ہے، گھر میں ہے سوگ بپا، بیٹیاں موسیٰ کاظم کی یہ دیتی ہیں صدا، کاش کے بابا ہمیں سینے لگانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں پہ زمانے آئے. چھوڑ آئے ہیں نجف اور مدینہ سارے، طولہ وارث نہیں زہرا کے اے بیٹے پیارے، آ میرا لال تجھے سارے لے جانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے. قید میں کہتے رہے ساتھ ہے میرے امام، ہائے کاظم یا سکینہ ہو یا بغداد یا شام، ہم تو
نانا ہے تیرا دین بچانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم کے زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم کے زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم کے زمانے آئے۔ حسین حسین زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، روتی ہوئی شبیر کے، روتی ہوئی شبیر کے لاشے پہ کھڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، گھبرائی ہوئی شیور کے ظلموں سے ہے زینب، قیدی بھی ہے اور شام میں، قیدی بھی ہے اور شام میں غریباں کی ڈری ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، فضا نے یہ رو کے کہا سجاد سے جا کے، زینب سر عریان ہے، زینب سر عریان ہے اور بھیڑ بڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب نے قتل بھائی کا عنوان کی خاطر درباروں میں بازاروں میں، درباروں میں بازاروں میں ہے جنگ لڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی، اللہم صلی